السلام علیکم دوستوں، میرا نام کائنات سرفراز ہے اور میں لوگوں کی بھیجی ہوئی ریئل ہارر سٹوری نریٹ کرتی ہوں۔ آج کی جو سٹوری ہے یہ میری دوست ہیرا کی ہے۔ ہیرا کا تعلق سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جہاں اس کا بچپن گزرا اور اسٹڈی کے لیے پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئی۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ میرا نام ہیرا ہے اور میں یہ کہانی آج نہیں سنانا چاہتی تھی، لیکن کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو اگر دفن کر دیے جائیں تو وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ابھی میری عمر 24 سال ہے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس وقت میری عمر 5 سال تھی۔ یہ کہانی کسی ناول کا حصہ نہیں، یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سچ ہے۔ میں سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ہمارا گھر کچا تھا جس کی دیواریں مٹی سے بنی ہوئی تھیں۔ گھر کے بالکل پیچھے ایک پرانا برگد کا درخت تھا، اتنا بڑا کہ دن کے وقت بھی اس کے نیچے اندھیرا رہتا تھا، اور برگد کے درخت کے بالکل ساتھ ہی ایک ویران کھنڈر تھا۔ لوگ کہتے تھے اس کھنڈر میں مغرب کے بعد پرچھائیاں چلتی ہیں۔ میری ماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی، ہیرا جب اذان ہو جائے تو باہر کا دروازہ بھی مت دیکھنا، لیکن میں صرف 5 سال کی تھی، مجھے ڈر اور نصیحتوں کا فرق نہیں پتہ تھا۔ ایک شام جب آسمان سرخ ہو رہا تھا اور پرندوں کی آوازیں دھیمی پڑ رہی تھیں، میں اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی، تبھی ایک آواز آئی، ہیرا۔ میں نے گردن گھمائی۔ یہ آواز بالکل میری ماں جیسی تھی، لیکن ماں تو باورچی خانے میں تھی۔ میں نے دیکھا کھنڈر کے دروازے پر ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی۔ سفید کلر کا فراک پہنا تھا، کھلے بال اور آنکھیں بہت گہری، بہت زیادہ سیاہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم روز اکیلے کھیلتی ہو، میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ مجھے بالکل ڈر نہیں لگا اور میں اس کے پاس جانے لگی۔ کھنڈر کے اندر ہوا بالکل عجیب سی تھی، جیسے زمین نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ دیواروں پر لمبی لمبی لکیریں، جیسے کسی نے ناخنوں سے دیوار پر نوچا ہو۔ میری گڑیا اچانک میرے ہاتھ سے گر گئی اور اس لڑکی نے کہا، یہیں رہو، میں ابھی آتی ہوں، اور وہ اندھیرے میں گھل گئی۔ تب مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بال کھینچ رہا ہو، کوئی میرے کان پر پھسپھسا رہا ہو، تم بہت خوبصورت ہو۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز جیسے کسی نے پکڑ لی ہو۔ مجھے لگا دیواریں ہل رہی ہیں، زمین سانس لے رہی ہے۔ وہ لڑکی واپس آئی، لیکن اب اس کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ آنکھیں خون جیسی لال اور پاؤں زمین پر تیر رہے تھے۔ اس نے کہا، تمہیں یہاں رہنا ہوگا جیسے میں رہ رہی تھی۔ تب مجھے پہلی دفعہ موت کا احساس ہوا۔ اچانک باہر سے میری امی کی آواز آئی، ہیرا۔ جیسے ہی امی نے آواز دی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، کھنڈر چیخنے لگا، دیواروں سے آواز آئی اور مجھے زور کا دھکا لگا، میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح پتہ لگا میرے جسم پر انگلیوں کے لال نشان تھے۔ میں رات کو اٹھ کر کہتی، وہ لڑکی میرے بستر کے پاس کھڑی ہے۔ گاؤں کے بزرگ نے بتایا کہ سالوں پہلے اس کھنڈر پر ایک بچی کو قربانی کے نام پر زندہ دفن کر دیا گیا تھا، اور اسے دفن کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی ماں تھی۔ اس کے بعد سے گاؤں والوں نے اس کی ماں کو سزا کے طور پر اسی گھر پہ بند کر دیا گیا، جو بعد میں کھنڈر بن گیا۔ اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس کے کچھ ماہ بعد ہی اس کی ماں مکمل طور پر پاگل ہو گئی تھی، جس کے بعد اسے علاج کے لیے شہر بھیج دیا گیا تھا، لیکن وہاں بھی وہ زیادہ عرصے حیات نہ رہی، اور ان کی وفات کے بعد اس گھر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ چیزیں ہمیشہ وقتاً فوقتاً واضح ہوتی رہتی ہیں۔ میں آج بھی اس رات کو یاد کر کے بہت خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ اس رات میں اس کھنڈر پر موجود تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری دوست ہیرا کی حقیقت پر مبنی ایک خوفناک کہانی۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی سٹوری موجود ہے تو ڈسکرپشن پر دیے گئے نمبر یا ای میل پر کانٹیکٹ کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔